بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کی بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ ادرک کا کہوہ بنا کر پی لینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو ارک گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو۔ اعصاب کے درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہے ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ حملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ چکترو کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی، اور دان کی درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندر پی لیا کرو۔ سانس کی اور بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کی دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور زیادہ ٹھنڈا پانی سے پرہیز کیا کرو۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرا کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کیڑے جھریوں کو ختم کر کے بالوں کو گرنے سے روکتی ہیں۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت: انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں، کچا ادرک کھانے کے بعد کھائیں۔ کھانے سے پہلے 1 دانہ سونف کھا کر سو جائیں۔ دودھ میں بادام ڈال کر پئیں۔ پسا ہوا بادام کشمش اور نیم گرم دودھ میں ڈال کر پئیں۔ عجوہ کھجور دودھ میں ڈال کر پئیں۔ جو زیادہ میٹھا کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھ جاتی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ آفت کی نشانی ہے۔ رات کے وقت ناک میں شہد لگانے سے عمر بڑھتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بال کبھی سفید نہ ہو، نہار منہ آلو کا پانی اور چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ صرف 2 چیزیں کھائیں، چہرہ 16 سال جیسا دکھائی دے گا۔ بند گوبھی اور دہی کو ملا کر کھاؤ۔ زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ گلے میں خراش ہیں تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ گھر میں گلاب کا پودا ہو تو گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا خراب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمے کی شروع میں کیا جائے۔ بدصورت ہونا ایک نعمت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے ہے، نہ کہ آپ کی شکل کے لیے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زیتون کا تیل ہلکا سے لگا کر آنکھوں کی باہر کی طرف مالش کر کے آنکھوں کی باہر کی طرف کریں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے پر ہمارا ناک گرم ہو جاتا ہے؟ جگنو اگر جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے۔ جس عورت کی ہاتھ اور انگلیاں نرم و ملائم ہو ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو بنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹر کے پاس مت جائے۔ 3 دن کے بعد جا کر ڈاکٹر سے دوائی لیں۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے روزانہ بعد نماز عشاء سورۃ الکوثر 41 بار پڑھ کر صدقہ دل سے اور کامل یقین سے دعا کریں۔ اللہ کی فضل سے آپس میں قابل رشک محبت پیدا ہو جائے گی۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ جو عورتیں یہ 3 حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لو۔ ایسے عورت کی مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے۔ جو عورتیں کم بولتی ہو، نگاہیں نیچے رکھتی ہو، حسن اخلاق ہر کسی کے ساتھ رکھتی ہو،
15 دن تک ایک پیالی انگور کی رس میں 1 چمچ ملا کر شاید پی لیں، انشاءاللہ کولے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں جلدی جلدی روٹی کرتی ہیں، ایسی عورت جلد باز ہوتی ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹ سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ شوگر کی مریض روزانہ 1 کیلو ضرور کھائے۔ ہری مرچ کھائے، یہ بدن میں خون جمنے نہیں دیتا، سانس کی تکلیف دور کرتی ہے۔ کچا ادرک 1 چنے کی برابر روزانہ کھانے سے جسم کی چربی نہیں بڑھے گی۔ نیم کی پتوں کا رس جسم پر ملا دینے سے جسم پر دانے نہیں نکلیں گے۔ چھوٹے بچوں کے اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دے، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ زندگی میں ہر کسی کو عزت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ درود شریف و واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم جتنے عزت دو گے وہ تمہیں اتنے ہی تکلیف دیں گے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ مکی کے آٹے کی روٹی بنا کر کھانے سے ان کی نظر تیز ہو جائے گی۔ آدھا گلاس پانی میں 2 چائے کا چمچ زیرہ ڈال کر 5 منٹ تک ابال لیں، پھر پانی کو چھان لیں، پھر اسی زیرے کو پانی میں 2 چائے کی چمچ شہد اور لیمو ڈال کر اور اس کو مکس کر کے صبح نہار میں پی لیں۔ 1 ماہ میں تقریباً 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ پسی ہوئی دار چینی، چائے والا 1 چمچ پاؤڈر، دودھ کو اچھی طرح ابال لیں۔ جب 2-4 ابال آ جائے تو چھوٹا چمچ دار چینی ڈال کر پتیاں ڈھکن دے کر آگ بند کر دیں۔ پٹوں کا درد، کمر کا درد بہترین علاج ہے۔ دنیا والوں کو سچ ہونے کی دلیل نہ دو، بس یہی سوچ کر رکھو کہ اللہ کریم سب جانتا ہے۔ بزدل کی دوستی، منافق کی یاری، بغیرت کی رشتہ داری اور کم درب کی دشمنی اللہ پاک ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ سونے سے پہلے پیروں کی تلوں کی مالش کرنے سے انشاءاللہ بلڈ پریشر، مردانہ کمزوری، دماغی کمزوری، نیند نہ آنا، جسمانی کمزوری، سستی، موٹاپا، مرد اور عورتوں کی پوشیدہ امراض، نظر کی کمزوری، ٹینشن، جوڑوں کا درد، گونڈوں کا درد، کمر درد، پیروں کی جلن اور سوجن کے وقت پہلے بڑھاپا آنا، قبض اور معدے کی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔